بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 219 ہے، اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 275 275۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الذین وہ لوگ جو یاکلون کھاتے ہیں، الربا سود، لا یقومون وہ نہیں اٹھیں گے، الا مگر، کما اس شخص کی طرح، یقوم الذی جو اٹھیں گے، یتخبطہ جس کو پاگل بنا دیا ہو، الشیطان شیطان نے، من المس چھو کر، ذالک بأنہم یہ اس لیے ہوگا کہ قالوا انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا بے شک بیع تجارت تو سود ہی کی طرح ہے، وأحل اللہ البیع حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو، تجارت کو، وحرم الربا اور حرام کیا ہے سود کو۔ فمن جاءہ پس جس کے پاس آئے، موعظۃ نصیحت، من ربہ اس کے پروردگار کی طرف سے، فانتہا اور وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے، وامرہ الی اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ومن عاد اور جو شخص لوٹ کر وہی دوبارہ کرے گا، تو فاولئک اصحاب النار ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، لہذا اس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا، تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس آیت میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ دوسری بات، یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تجارت تو سود ہی کی طرح ہے۔ تیسری بات، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے،
چوتھی بات، لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی ہو اور وہ باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے۔ پانچویں بات، اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ چھٹویں بات، جس شخص نے لوٹ کر بھی وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ بزرگان محترم، یہاں سے مسلسل 6 آیتوں میں سود سے متعلق متعدد احکام موجود ہیں۔ جن 6 آیتوں میں سے یہ پہلی آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی، جس میں سود کا انجام اور اس کی حرمت یعنی اس کا حرام ہونا بیان کیا گیا کہ وحرم الربا، کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا قیامت کے دن انجام یہ ہوگا کہ جب یہ قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں تو ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص جس کو شیطان نے لپٹ کر خبتی اور مدہوش بنا دیا ہو۔ وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں ہوگا کہ اس کے ہوش خطا ہو جائیں گے، وہ مبہوت ہو کر رہ جائے گا، اس کا دل دماغ کچھ کام نہیں کرے گا، بہکی باتیں کرے گا جیسے کوئی پاگل آدمی بات کرتا ہے۔ اللہم احفظنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے پیٹ گھروں کی طرح سے تھے، ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ان کے پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا کہ یہ سود کھانے والے۔ سود کے بارے میں مشرکین یہ کہتے تھے کہ جس طرح ہم کوئی سامان خرید کر کے نفع کماتے ہیں، اسی طرح اگر قرض دے کر کوئی نفع کمائیں تو کیا حرج؟ قرآن مجید نے ان کے اس اعتراض کا یہاں جواب دیا ہے کہ سامان تجارت کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اسے بیچ کر نفع کمایا جائے، لیکن نقدی پیسہ اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ اسے سامان تجارت بنا کر اس سے نفع کمایا جائے۔ نقدی تو تبادلے کا ایک ذریعہ ہے تاکہ اس کے ذریعے ضروری اشیاء خریدے جائیں، بیچے جائیں۔ نقدی کا نقدی سے تبادلہ کر کے، پیسے کا پیسے سے تبادلہ کر کے اسے بذات خود نفع کمانا، یہی سود ہے۔ اور قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ رب ذوالجلال نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ اس آیت میں یہ بات بھی بتلائی گئی کہ چونکہ اسلام کی ابتدا میں سود حرام نہیں تھا، جس کی وجہ سے سود کھانے کا سلسلہ جاری تھا اور یہ معاملات چل رہے تھے، لیکن جب وحرم الربا کے ذریعے سود کو حرام قرار دیا گیا تو اب یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اب تک جو معاملات ہو گئے اور سود کے ذریعے سے جو رقم مل گئی اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کی وضاحت کی گئی کہ جو معاملات اب تک ہو گئے وہ ہو گئے، ان رقموں کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب حرام ہو گیا ہے، اب ہوا ہے حرام، اس کے بعد کوئی سودی لین دین ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر جب یہ بات بھی بتا دی گئی کہ سود کے حرام ہونے کے باوجود جو لوگ اس کی حرمت کو، اس کے حرام ہونے کو تسلیم نہیں کریں گے اور سود خوری کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، ان کے لیے یہ وعید ہے کہ وہ دوزخی ہیں، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ وہ دوزخی ہیں اور وہ اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رب ذوالجلال ہم کو سودی مال کھانے سے، سودی کاروبار کرنے سے، سودی کاروبار میں تعاون کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور جتنے لوگ بھی اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، پروردگار اپنے فضل و کرم سے ان کی مجبوری کو دور فرما کر ان کو اس سودی نظام سے نکال کر کاروبار کے نظام میں لا لیجئے۔ پروردگار آپ مختار کل ہیں، قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، وما ذلک علی اللہ بعزیز، آپ کے لیے تو یہ کام مشکل نہیں ہے۔ آپ پروردگار اپنے فضل و کرم سے ان تمام لوگوں کو اس وادی سے نکال کر، اس گڑھے سے نکال کر ان کو اس تجارت کی پہاڑ پر پہنچا دیجئے۔ آپ مختار کل ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔